بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جس بندے کو ہر وقت اس بات کی فکر لائق ہوتی ہے کہ میرا کوئی عمل ضائع نہ ہو جائے، وہ ہر آن ہر گھڑی اس چیز کی تگ و دو میں رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر سی اس دو جملوں میں بہت بڑی ایک بات ہمیں سمجھائی ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا کی زندگی کو قید خانے کے ساتھ آپ نے تشبیہ کیوں دی ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کے اندر دو باتیں واضح ہوتی ہیں۔ بڑے سے بڑا قیدی جب جیل میں جاتا ہے تو جیل میں جانے کے بعد دو باتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کا جیل کے در و دیوار سے دل نہیں لگتا، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہاں جیل کے اندر اس کی اپنی مرضی نہیں چلتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان جامع کلمات میں امت کو یہ دو باتیں سکھانا چاہتے ہیں کہ اگر تم دنیا میں ہو تو دنیا قید خانہ ہے، اس دنیا کے در و دیوار سے آپ نے دل نہیں لگانا۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ آپ نے یہاں اپنی مرضی نہیں چلانی۔ کوئی انسان جو وی آئی پی جیل بھی اس کو مل جائے نا تو وہ دل نہیں لگاتا، وہ باہر جھونپڑی میں رہنے والا ہوتا ہے لیکن جیل کی سہولیات اسے پسند نہیں ہوتی، اس کا قید خانہ ہوتا ہے۔ اور بڑے سے بڑا بندہ بھی ہو نا، وہ چاہے کہ مجھے میری مرضی کے مطابق جیل میں رکھا جائے تو ایسا نہیں ہوتا۔ ملک کا وزیر اعظم بھی گرفتار ہو جائے نا تو وہ بھی کہے کہ مجھے نا اچھی کلاس کی جیل دی جائے، تو وہ عام طور پہ شکایات کرتے ہیں جی ہمیں تھرڈ کلاس کی جیل میں رکھا ہوا ہے۔ مقصد یہ قید خانے میں اپنی مرضی تو نہیں چلتی نا۔ تو پیارے آقا فرماتے ہیں دنیا میں رہنا ہے، اس کے در و دیوار سے دل نہیں لگانا، اور دنیا کے اندر اپنی مرضی نہیں چلانی، یہاں تم نے رب کی مرضی چلانی ہے۔ اور یہ اللہ نے ایک ضابطہ بنا دیا ہے، جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی مرضیات کو اللہ کی مرضی کے نیچے کرتا ہے، اللہ جل جلالہ دنیا میں رب چاہی زندگی گزارنے کے بدلے میں جنت میں من چاہی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے میں اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں عمدہ اور بہترین زندگی ملے اور کل قیامت کے دن ہمیں وہ کچھ ملے کہ جو ہماری آنکھیں چاہیں، جس سے ہمارے دل کو لذت ملے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جو کہا کہ تمہارے لیے وہاں وہ کچھ ہے کہ جس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور تمہارے دل میں سرور ہوگا۔ تو یہ ایک ضابطہ اور اصول بنا لیں اور اپنے اندر ایک فکر لاحق کر لیں کہ ہم نے دنیا سے دل نہیں لگانا اور ہم نے دنیا کے اندر قیدی کے طور پر رہنا ہے۔ اس لیے فرمایا دنیا دار من لا دار لہ، دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھر نہیں، ومال من لا مال لہ، اور دنیا اس کا مال ہے جس کے پاس مال نہیں ہے۔ اور جو دنیا کے گھر اور مال کو جمع کرتا ہے من لا عقل لہ، اس میں عقل ہی نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ دنیا کو دنیا سمجھتے ہوئے آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔